السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جمعہ کے بابرکت دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، جو کہ مسلمانوں کے لیے خصوصی دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن کو ایک خاص مقام عطا کیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہی آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جمعہ کا دن تخلیق انسانیت کے آغاز سے ہی عظیم دن رہا ہے اور قیامت کا دن بھی جمعہ کو ہوگا۔ جمعہ کے دن کے آداب کیا ہیں؟ ناظرین، ہمیں جمعہ کے دن کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی برکتوں سے پوری طرح فیض یاب ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو غسل اور صفائی کا اہتمام، جیسا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اور صاف کپڑے پہننا ایک عظیم سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے یعنی نہاتا ہے اور جتنا ہو سکے صفائی کرتا ہے، پھر جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، خوشبو لگانا اور صاف لباس پہننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور عمدہ لباس پہننے کی بھی تاکید کی ہے، یعنی اچھا سے اچھا لباس پہننے کی بھی تاکید کی ہے، تاکہ نماز جمعہ کے درمیان ہم پاکیزگی اور خوشبو کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت۔ جمعہ کے دن کی سب سے بڑی خصوصیت جمعہ کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جمعہ کی نماز کو خاص طور پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں جمعہ کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور آگے چلتے ہیں، جمعہ کے دن کے خاص عبادات۔ پہلا تو ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور ہوگا۔ سنت ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو روشنی اور ہدایت عطا کرتی ہے۔ اور دوسرا ہے درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، یعنی جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا ایک خاص اجر ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ جمعہ کی دعا کی فضیلت۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان اللہ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کوئی بھی مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ گھڑی نماز کے عصر کے بعد مغرب تک کی ہو سکتی ہے یا دن میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں ہر گھڑی میں اس دن کو خاص کر خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ کا خطبہ سننا۔ نماز جمعہ کے خطبے کا بھی خاص مقام ہے، ہمیں خطبہ غور سے سننا چاہیے کیونکہ اس میں اہم نصیحتیں اور دینی رہنمائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرے اس کا جمعہ ناقص ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص جمعہ کی خطبے کے وقت
درمیان میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جمعہ ناقص سے اس کا جمعہ ہوتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے خطبے کے دوران مکمل خاموشی اور توجہ ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اذان ہونے کے ساتھ سارے کاموں کو چھوڑ کر فوراً ہی مسجد کی طرف آئیں اور اپنا خطبہ اور بیان ہونے سے پہلے سنت ادا کر کر اردو خطبہ بھی سنیں، تاکہ اس کے اندر خاص نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں اس کو غور سے سنیں، اور ہمیں اس کے بعد ہم عربی خطبہ کو غور سے سنیں، کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت وغیرہ نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات، جمعہ کے دن صدقہ اور خیرات، جمعہ کے دن صدقہ کرنا بھی ایک بہترین عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتے ہیں، لہٰذا اس دن صدقہ کرنے کی عادت بنایا کریں۔ معزز ناظرین کرام، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں کا دن بنایا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی دنیاوی مصروفات کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو بھرپور عبادت، تلاوت، درود شریف، دعا اور نیکی کے کاموں میں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ضرور سے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو تو ضرور سے ضرور آپ کی رائے سے مجھے مستفید کریں، تاکہ میں آپ کی رائے لے کر میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں، اور آپ کی مشوروں کی وجہ سے میرے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں ان خامیوں کو پور کر سکوں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو ہر امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو کہ ماحول بہت ہی برا چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرح کے نئے نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان اس دور میں بھی غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے دین اسلام کے ساتھ کیا کیا چھیڑ چھانی کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام سے بھی ضروری گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ دینی مفاد کی خاطر دینی خدمت کریں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کا فائدہ پہنچائیں، اور فتنوں کے بارے میں ان کو آگاہی کریں، اور خاص کر ہمارے صحیح دین کے عقائد جو ہیں وہ ہمارے قوم کو بتائیں۔ اور خاص کر عوام سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جمعہ کا ایک دن جو ہوتا ہے، آپ کی نصیحتوں کے لیے خطیب صاحب آپ کے لیے، آپ کی فائدے کے لیے ہفتہ بھر محنت کر کے ایک موضوع تیار کرتے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے اس موضوع کو سنائیں۔ مگر ہم جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی اذان کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد جو بیان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر 1:30 بجے تک بھی، پونے 2 بجے تک بھی لوگ نہیں آتے۔ جب بیان ختم ہوتا ہے، خطبہ کے نزدیک آتے ہیں، اور اس وقت فوراً وضو کرتے ہیں، آڑا تیڑا سنت وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، خطبہ بھی صحیح سے نہیں سنتے۔ تو بتائیے، اس خطیب صاحب کا جو ہفتہ بھر محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے کچھ موضوع لے کر آتے ہیں، آخر کس کو سنائیں؟ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، ایک دو اشخاص ہوتے ہیں، تو ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے لہٰذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن خاص کر جیسے ہی اذان ہو جائے، سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑیں، مسجد کی طرف آئیں، سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر کچھ دین کی بات سنیں، تاکہ ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کچھ خطا غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم۔